بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اقرا اردو بک 2 اس کی عملی کتاب اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ بیٹا گزشتہ سبق میں ہم نے سبق شور کی آلودگی کی بلند خوانی کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عملی کتاب میں نثر نگاری سے متعلق جانور کے عنوان پر کام مکمل کیا تھا۔ آج ہم عملی کتاب میں ہی صفحہ نمبر 45 سے کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق شور کی آلودگی کے تحت دیا گیا کام صفحہ نمبر 45 ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ جی بیٹا اقرا اردو عملی کتاب صفحہ نمبر 45 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا بیٹا گزشتہ سبق میں ہم نے شور کی آلودگی کی بلند خوانی کی تھی، لہٰذا آج ہم عملی کام کا آغاز کر رہے ہیں مذکورہ سبق کا۔ اس وقت بیٹا آپ کو صفحہ نمبر 45 پر سبق شور کی آلودگی سے متعلق 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے سوالات کے جوابات بھی تحریر کر لیے ہیں، آپ ویڈیو میں سے ہی دیکھ کر بآسانی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سوالات اور جوابات ملاحظہ فرمائیے بیٹا۔ پہلا سوال ہے آلودگی سے کیا مراد ہے، یعنی آلودگی کا مطلب کیا ہے، آلودگی سے کیا مراد ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ آلودگی سے کیا مراد ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب سبب کی جمع ہے۔ اسباب کس کی جمع ہے بیٹا؟ سبب کی، ٹھیک ہے، سبب کی جمع اسباب، یعنی اس کی کیا وجوہات ہیں۔ سبب کہتے ہیں وجہ کو۔ آلودگی سے کیا مراد ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو جواب دیکھیے، آلودگی سے مراد ہمارے ارد گرد ماحول کی گندگی ہے۔ آلودگی سے مراد ہمارے ارد گرد ماحول کی گندگی ہے۔ اس کے اسباب یہ ہیں مختلف گیسیں، کیمیائی مادے، مصنوعی کھاد اور کیڑے مار دوائیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، آلودگی سے مراد ہمارے ارد گرد ماحول کی گندگی ہے۔ اس کے اسباب یہ ہیں مختلف گیسیں، کیمیائی مادے، مصنوعی کھاد اور کیڑے مار دوائیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے بیٹا، دوسرا سوال ہے زمینی آلودگی سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ زمینی آلودگی سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے زمینی آلودگی سے زمین کی پیداواری طاقت اور زرخیزی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ زمین کی پیداواری طاقت اور زرخیزی کو نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تیسرا سوال دیکھیے، تیسرا سوال ہے سبق میں، یعنی سبق شور کی آلودگی میں کتنے قسم کی آلودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبق میں کتنے قسم کی آلودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سبق میں 4 قسم کی آلودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبق میں 4 قسم کی آلودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 زمینی آلودگی، نمبر 2 فضائی آلودگی، نمبر 3 آبی آلودگی یعنی پانی کی آلودگی، اور نمبر 4 شور کی آلودگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ سبق میں 4 قسم کی آلودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے، زمینی آلودگی، فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ چوتھا سوال ہے بیٹا شور کی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ شور کی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے بیٹا جس شور سے انسانی سماعت کو نقصان پہنچے، یعنی سننے کی حس کو نقصان پہنچے اور امن و سکون برباد ہو، اسے شور کی آلودگی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے بیٹا، جس شور سے انسانی سماعت کو نقصان پہنچے اور امن و سکون برباد ہو اسے شور کی آلودگی کہتے ہیں۔ 5واں سوال ہے، شور کی آلودگی پر ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ شور کی آلودگی پر ہم کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ 2 طریقے لکھیں۔ تو دیکھیے بیٹا، شور کی آلودگی پر ہم اس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ نمبر 1، پیر گھسیٹ کر نہ چلا جائے، اور نمبر 2، دروازے احتیاط سے کھولے اور بند کیے جائیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی تدبیر ہے تو آپ وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ مثلا زیادہ زور سے یا اونچی آواز سے بات نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گاڑیوں میں بہت تیز ہارن کا استعمال نہ کیا جائے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی تدبیر اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 کا جواب، شور کی آلودگی پر ہم اس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ نمبر 1، پیر گھسیٹ کر نہ چلا جائے، اور نمبر 2، دروازے احتیاط سے کھولے اور بند کیے جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح یہ 5 سوالات کے جوابات آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ آپ کوشش کیجئے گا بیٹا بالکل اسی طرز پر ان سوالات کے جوابات تحریر کرنے کی۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، صفحہ نمبر 46 دیکھیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 46 آپ بھی سامنے رکھیے اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 46۔ سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیں اور پھر ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، حصہ فرہنگ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کی اقرا اردو کے آخری حصے میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر ان الفاظ کے معنی تحریر کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی آسانی کے لیے یہاں تحریر کر ہی لیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، دیکھیے الفاظ جو دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا لفظ ہے سنگین، اس کے بعد لفظ ہے اطراف۔ کیا ہے لفظ؟ اطراف، طرف کی جمع اطراف۔ اس کے بعد لفظ ہے دھیما، اس کے بعد لفظ ہے شعور، اس کے بعد اقدام، اور پھر مضر۔ اب ان کے معنی دیکھیے بیٹا، سنگین کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ سخت یا شدید، بہت زیادہ۔ اطراف، ارد گرد۔ دھیما، ہلکی آواز، دھیمے لہجے میں گفتگو کرنا، یعنی ہلکی آواز میں بات کرنا۔ شعور، تمیز کو کہتے ہیں، احساس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اقدام، کسی کام کو شروع کرنا، کسی کام کی ابتدا کرنا۔ مضر، نقصان دہ، ہر وہ چیز جو ضرر پہنچائے، جو نقصان دہ، اسے مضر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے یہاں جملے بھی تحریر کر لیے گئے ہیں۔ لفظ ہے سنگین، تو اس کا جملہ دیکھیے، آج ماحولیاتی آلودگی بہت سنگین مسئلہ ہے۔ آج ماحولیاتی آلودگی بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اسی طرح اطراف، ہمارے اطراف ہریالی ہی ہریالی ہے، یا آپ اس سے متعلق کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح لفظ ہے دھیما، تو جملہ دیکھیے، گفتگو کے وقت لہجہ دھیما رکھنا چاہیے۔ گفتگو کے وقت لہجہ دھیما رکھنا چاہیے۔ اسی طرح لفظ ہے شعور، تو جملہ دیکھیے، علم حاصل کرنے سے شعور آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے اقدام، تو اس کا جملہ دیکھیے، ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد لفظ ہے مضر، جملہ دیکھیے بیٹا، ہمیں مضر صحت اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں مضر صحت اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو صحت کو ضرر دیتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے ہمیں بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، دیے گئے نامکمل جملے مکمل کیجئے بیٹا، یعنی خالی جگہوں میں الفاظ لکھ کر جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا جملہ دیکھیے، آج دنیا کا سب سے اہم اور ڈیش مسئلہ ڈیش ہے۔ ٹھیک ہے،
آج دنیا کا سب سے اہم اور سنگین مسئلہ ڈیش ہے، یعنی کہ ماحولیاتی آلودگی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، مصنوعی کھاد اور ڈیش دواؤں کے استعمال سے زمین کی ڈیش کو ڈیش پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنوعی کھاد اور کیڑے مار دواؤں کے استعمال سے زمین کی زرخیزی کو نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا جملہ، بڑے اور ڈیش شہروں میں رہنے والے ڈیش سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بڑے اور ڈیش شہروں میں رہنے والے ڈیش سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جملہ دیکھیے، بڑے اور صنعتی شہروں میں رہنے والے شور کی آلودگی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر آپ سوال نمبر 3 کے تحت خالی جگہیں بھی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی جانب۔ چوتھا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر دوبارہ لکھیں، یعنی دیے گئے الفاظ کو آپ نے جس طرح یہاں تحریر کیے گئے ہیں دوبارہ لکھنا ہے، اور پھر ان پر اعراب یعنی زبر زیر پیش کا استعمال کرتے ہوئے ان کا تلفظ بھی واضح کرنا ہے۔ سب سے پہلے لفظ کیا ہے بیٹا؟ سنگین۔ اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ سماعت۔ کیا ہے لفظ؟ سماعت۔ اس کے بعد لفظ ہے شعور۔ کیا ہے لفظ؟ شعور، شین پر پیش کے ساتھ، شعور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے مضر، اور اس کے بعد لفظ ہے روزمرہ۔ واو اور زے دونوں ساکن ہیں اور رے پر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ روزمرہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ سنگین، سماعت، شعور، مضر اور روزمرہ۔ اس طرح بیٹا آپ صفحہ نمبر 46 کی تکمیل کے بعد صفحہ نمبر 47 دیکھیے، شاباش۔ صفحہ نمبر 47 پر ایک بہت ہی آسان سا کام دیا گیا ہے، بہت ہی آسان سا کام۔ یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پرندوں کے ناموں پر مشتمل ہیں اور کچھ چرندوں یا درندوں کے ناموں پر مشتمل ہیں، یعنی کچھ جانوروں کے نام ہیں اور کچھ پرندوں کے نام ہیں۔ آپ نے ہر جانور اور ہر پرندے کا نام الگ الگ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ 2 کالم دیے گئے ہیں، پرندے پر مشتمل کالم الگ ہے اور جانور کے ناموں پر مشتمل کالم الگ ہے۔ ان الفاظ میں جو پرندے ہیں ان کو یہاں آپ نے الگ لکھنا ہے، اور جو جانور ہیں ان کو آپ نے یہاں الگ لکھنا ہے، جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ بہت آسان سا کام ہے۔ سوال نمبر 5 میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ کچھ پرندے اور جانور ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، پرندوں کو جانوروں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ انہیں الگ الگ کر دیجئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب وہ تمام پرندے اور جانور یہاں موجود ہیں جن کو آپ نے الگ الگ پنجروں میں بند کرنا ہے، یہاں تحریر کی شکل میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 48 دیکھیے بیٹا۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 48۔ صفحہ نمبر 48 بھی دراصل نثر نگاری پر مشتمل ایک آسان سا کام ہے۔ عنوان آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا، پرندے۔ اس سے قبل بھی آپ اسی طرز کا کام مکمل کر چکے ہیں۔ میرا پسندیدہ پھل، ٹھیک ہے، اسی طرح میرا پسندیدہ جانور، اسی طرح آپ نے میرا اسکول، میری جماعت کے عنوانات پر، الگ الگ عنوانات پر آپ نے کام مکمل کر لیا ہے، لہٰذا آپ کے لیے یہ کام بھی بے حد آسان ہوگا۔ آپ کو پرندے کے عنوان سے متعلق کچھ پرندوں کے نام دیے گئے ہیں یہاں، ٹھیک ہے۔
डैश एक परिंदा है। अब आप जिस परिंदे के मुतालिक लिखना चाहें वो यहाँ से आप चुन सकते हैं, मोर, तोता, मैना, कबूतर, चिड़िया, उकाब या चील। ठीक है बेटा, इन तमाम परिंदों से आप वाकिफ़ भी होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, डैश एक परिंदा है। मैंने आपके लिए यहाँ तोता का इंतखाब किया है। तोता एक परिंदा है, ये एक पालतू परिंदा है। पालतू यानी वो परिंदा जिसे घर में पाला जा सकता है। ठीक है बेटा, ये लफ्ज़ पालतू है, फालतू नहीं है। फे से फालतू वो अलग लफ्ज़ है और पालतू वो अलग लफ्ज़ है। फालतू का मतलब होता है बेकार और पालतू का मतलब होता है जिसे पाला जा सके। ठीक है, इसकी दुम डैश, इसकी डैश बड़ी होती है। चोंच या दुम, आप दोनों में से किसी भी लफ्ज़ के इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है, इसके डैश भी बड़े होते हैं। पर या पाँव, जो भी लफ्ज़ आप इंतखाब करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ तोता से मुतालिक देखिए, इसकी दुम बड़ी होती है, इसके पर भी बड़े होते हैं और इसका रंग हरा होता है। इसकी खाल बालों से ढकी हुई होती है। ये एक डैश परिंदा होता है, छोटा या बड़ा ज़ाहिर बात है, जैसा परिंदा होगा आप वैसा लफ्ज़ मुंतखब करके यहाँ लिख लीजिए। इसकी उम्र ज़्यादा होती है, ये उमूमन खेतों में रहता है। ये एक इंसान दोस्त परिंदा है और इसकी आवाज़ करख्त होती है। इसकी आवाज़ क्या होती है? करख्त होती है, यानी चुभने वाली आवाज़ होती है। तेज़ आवाज़ और चुभने वाली आवाज़ को करख्त आवाज़ कहते हैं। ये डैश खाता है, दाने और फल खाता है। ठीक है बेटा, बेहद आसान सा काम है, आप तहरीर कर सकते हैं। इसके साथ साथ सफ़ा नंबर 49 पर भी मैंने आपकी आसानी के लिए एक उन्वान तहरीर कर लिया है। आप यहाँ से देखकर भी तहरीर कर सकते हैं, लेकिन आप ख़ुद तहरीर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप किसी भी परिंदे के उन्वान पर तहरीर कर लें। मैंने आपके लिए जो उन्वान मुंतखब किया है वो है कबूतर। ठीक है बेटा, जिस परिंदे को मैंने आपके लिए यहाँ मुंतखब किया है वो है कबूतर। कबूतर एक परिंदा है, ये एक पालतू परिंदा है। इसकी दुम बड़ी होती है, इसके पर भी बड़े होते हैं और इसका रंग सफ़ेद होता है। इसकी खाल बालों से ढकी होती है। ये एक छोटा परिंदा होता है। इसकी उम्र कम होती है और ये उमूमन दरख्तों पर रहता है। ये दाने खाता है। ये एक हलाल परिंदा है। इसकी आवाज़ सुरीली होती है और ये एक इंसान दोस्त परिंदा है। आप देख रहे हैं बेटा कितने आसान तर्ज पर मैंने सफ़ा नंबर 48 से ही जुमले मुंतखब करके एक मज़मून की शक्ल बना ली है। ठीक है, आप भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बेहद आसानी से किसी भी परिंदे के नाम पर आप मज़मून तहरीर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारा आज का सबक इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि आप वीडियो से देख कर ही सफ़ा नंबर 49 तक तमाम काम मुकम्मल कर लेंगे। इंशाअल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। अपने तमाम असातिज़ा कराम को अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।